وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْاسْمَ الصَّحِيحَ أَوِ الْجَارِيَ مَجْرَى الصَّحِيحِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ آخِرَهُ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا كَغُلَامِ وَدَلْوِ وَظَبْيِ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ أَلِفًا تَثْبُتُ كَعَصَايَ وَرَحَايَ خلافا للہذیل كعصیہ ورحیہ۔ مقصد ثالث چل رہا ہے بھائی۔ مقصد ثالث میں صاحب ہدایت النحو نے آپ کو مجرورات کے بارے میں بتایا کہ مجرور جو ہے صرف مضاف الیہ ہے بھائی۔ ہاں اس مضاف الیہ کی دو صورتیں ہیں، کبھی حرف جر لفظوں میں ہوگا اور کبھی حرف جر لفظوں میں نہیں ہوگا، تقدیراً ہوگا، اور جس میں حرف جر لفظوں میں ہو اس کو اصطلاح نحو میں جار مجرور کہتے ہیں، اور جہاں حرف جر تقدیراً ہو اس کو اصطلاح نحو میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں بھائی۔ تو گویا دو قسم پر ہوئے مجرور، دو یعنی یوں کہ مجرور کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک جس پر مضاف داخل ہو گئی۔ تو جب اضافت کی بات آ گئی تو اضافت سے متعلق وہ اور کچھ قیمتی باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بتلائی کہ مضاف جو ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی، اور اسی طرح جو قائم مقام تنوین ہو وہ بھی نہیں آتی، جیسے غلام، اس کی اضافت جب کسی لفظ کی طرف کریں تو تنوین گر جائے گی، غلام زید، اور اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع جو قائم مقام تنوین ہے وہ بھی اضافت سے گر جاتے ہیں، جیسے غلامانی تثنیہ ہے، اس کی اضافت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ غلاما زید، اور مسلمون اس کے آخر میں نون جمع ہے، یہ بھی گر جائے گا اضافت کے وقت، تو کیا کہیں گے؟ مثلا مسلمو مصر۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت معنوی ہے۔ اضافت لفظی یہ ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو اور جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف، اور تو مضاف صفت کا صیغہ ہو، اور صفت کے صیغے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے اور صفت مشبہ ہے، ان میں سے کوئی صیغہ ہو اور اپنے فاعل یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت لفظیہ کہلاتی ہے۔ اور یہ اضافت جو ہے، یہ اضافت لفظیہ، یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لفظ کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اسی لیے اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں صرف لفظوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ حروف کم ہو جاتے ہیں، معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی تعریف یا تخصیص وغیرہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب مضاف نے مضاف الیہ سے نہ تعریف اخذ کی اور نہ تخصیص اخذ کی تو یہ تقدیر انفصال میں ہی ہے، یعنی جیسے اضافت سے پہلے ایک لفظ نکرہ محض ہوتا ہے، اسی طرح یہاں اضافت لفظی میں اضافت کے بعد بھی وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا، نہ اس میں تعریف آئے گی اور نہ اس میں تخصیص، تو وہ تقدیر انفصال میں ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی جیسے جدا تھا اسی طرح اب بھی یہ جیسے جدا ہی ہو اسی طرح اس کو سمجھیں، اسی طرح نکرہ سمجھیں اس کو۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری اضافت معنویہ ہے۔ اضافت معنویہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ ایسی صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہو، صفت ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ تو ہے اضافت لفظی، اس سے غیر ہو، اس سے کیا ہو؟ غیر۔ اس میں پھر دو صورتیں آ گئیں، یا تو سرے سے صیغہ صفت کا ہو ہی نہ، تو یہ بھی اس میں آ گیا، یا صیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف نہیں مضاف، کسی اور کی طرف مضاف ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ اضافت معنویہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر یہ اضافت معنویہ یہ کبھی بمعنی لام کے ہوگی، کبھی بمعنی فی کے ہوگی اور کبھی بمعنی من کے۔ فی کے معنی میں ہوگی جب مضاف الیہ
جو یعنی بعد میں آ رہا ہے. جب مضاف الیہ ظرف ہو کس کے لیے؟ مضاف کے لیے. جیسے صلاۃ اللیل تو اصل میں کیا ہے؟ صلاۃ فی اللیل، کیونکہ لیل ظرف ہے صلاۃ کے لیے، رات میں نماز پڑھی جاتی ہے. اور کبھی اضافت من کے ساتھ ہوگی جبکہ مضاف الیہ وہ جنس ہو کس کے لیے؟ مضاف کے لیے. جیسے خاتم فضۃ ای خاتم من فضۃ، اور اگر مضاف الیہ نہ ظرف ہو مضاف کے لیے اور نہ جنس ہو تو پھر یہ اضافت معنوی جو ہے وہ لام کے معنی میں ہوگی. جیسے غلام زیدین، یہ زید نہ تو غلام کے لیے جنس ہے اور نہ اس کے لیے ظرف ہے، تو یہ لام کے معنی میں ہے اے غلام لزیدین. اور پھر اضافت معنوی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اضافت لفظوں کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے. لفظوں میں تو فائدہ دے گی ہی اضافت، کیونکہ اضافت کی وجہ سے آپ کو انہوں نے بتا دیا تھا تنوین بھی گر جاتی ہے اور قائم مقام تنوین بھی. تو لفظوں میں تو فائدہ ہوا ہی کہ لفظ ہلکے ہو گئے، کم ہو گئے، ایک حرف گر گیا. لیکن یہ معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور کیا فائدہ دیتی ہے کہ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی احتمالات کو کم کر دیتی ہے. اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو پھر یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگے. اب آگے آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ جب کسی اسم کو یا ضمیر کی طرف مضاف کریں تو کیسے پڑھیں گے اس کو. بھائی باقی اضافتیں تو آسان ہیں. غلام کی اضافت زید کی طرف کرنی ہے، آسان سی بات ہے. غلام سے تنوین ختم کرو اور زید کو جر دے دو، غلام زیدن. سورج سمجھ میں آ گئی. صلاۃ کی اضافت لیل کی طرف کرنی ہے، آسان بات ہے. صلاۃ کے آخر سے تنوین ختم کرو اور اللیل کو کیا دے دو؟ جر دے دو، صلاۃ اللیل. لیکن کچھ اضافتیں ذرا مشکل تھیں، یعنی مثلا آپ نے کسی لفظ کی اضافت کرنی ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کچھ جگہ تو وہ آسان ہے، مثلا کتاب ہے یا قلم ہے، اس کی اضافت آپ نے یا کی طرف کرنی ہے تو کتابی، قلمی، یہ تو آسان سی بات ہے. لیکن اگر جس اسم کی اضافت کرنی ہے اس کے آخر میں الف ہے، مصطفیٰ، اس کی اضافت آپ نے یا کی طرف کرنی ہے، مصطفیٰ کے آخر میں تو الف ہے، کیسے اضافت کریں گے؟ سورہ سمجھ میں آ گئی. اور یا اسی طرح قاضی کے آخر میں تو پہلے سے ایک یا موجود ہے، اگر اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو کیسے اضافت کریں گے؟ تو کچھ اضافتوں کی صورت ذرا مشکل تھی، طالب علم کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے صاحب ہدایت و نحو اب ان کو بھی بیان کرنے لگے ہیں کہ کسی اسم کی جب اضافت یا ضمیر کی طرف کریں یا ضمیر کی طرف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے بھائی؟ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ جان لے تو انک اذا اوفت الاسم الصحیح او الجاری مجر الصحیح الى یا المتکلم. وعلم تو جان لے انک اذا اضفت، جب آپ اضافت کریں، کس کی اضافت کریں؟ الاسم الصحیح، اس میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے بھائی. وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے. ایک ہے علم صرف کا صحیح، ایک ہے علم نحو کا صحیح. علم صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ بڑی لمبی تعریف پڑھی تھی آپ نے علم صرف میں کہ جس میں فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو بھائی، تو یہ ہے صحیح. اور جبکہ نحوی نے تو بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر. تو نحویوں کے نزدیک آخری حرف اگر حرف ناقص نہیں ہے تو بس وہ صحیح ہے. جیسے زید کے آخر میں کیا؟ دال، اور دال نہ واو ہے نہ الف ہے نہ یا ہے، حرف علت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سورۃ غلام کے آخر میں کیا ہے؟ میم، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ نہ واو ہے نہ الف ہے اور نہ یا ہے، تو یہ ہے صحیح. اور دوسرا بتلایا انہوں نے جاری مجرائے صحیح.
بھئی جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ بھئی جاری مجرا صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں ہے تو واو یا یعنی حرف علت ہے، واو ہے یا تو لیکن یہ بھی صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کے درجے میں ہوتا ہے تو یہ ناقص، لیکن کس کے درجے میں؟ صحیح۔ کیوں صحیح کے درجے میں؟ کیونکہ اس واو یا سے ماقبل والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ جب وہ حرف ساکن ہوتا ہے تو اس واو یا پر بھی تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ مثلا جاءنی ظبیٌ، رأیت ظبیًا، مررت بظبیٍ۔ دیکھو آخر میں یا ہے لیکن یا سے ماقبل با کیا ہے؟ ساکن۔ جب با ساکن ہوئی تو اب یا پر ضمہ پڑھنا بھی آسان، فتحہ پڑھنا بھی آسان اور کسرہ پڑھنا بھی آسان، تو یہ بھی صحیح جیسا ہی ہوا۔ جیسے غلام صحیح ہے، اس کے آخر میں بھی رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی، جر بھی، کوئی مشکل نہیں۔ جاءنی غلام، رأیت غلاما، مررت بغلام۔ تو جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور ماقبل والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو۔ اس کو جاری مجرا صحیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ صحیح کے قائم مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف ساکن آ گیا، لہذا اب اس پر صحیح کی طرح تینوں حرکتیں پڑھنا آسان ہو گئیں، لہذا اس لیے اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جان لے تو انک اذا اضفت الاسم الصحیح او الجاری مجرى الصحیح، کہ جب آپ اضافت کریں اس میں صحیح کی یا جاری مجرا صحیح کی یعنی قائم مقام صحیح کی، الی یا المتکلمی، کس کی طرف اضافت کریں؟ یا متکلم کی طرف، کسرت آخرہ، تو اس اسم کے آخر کو کسرہ دے دیں۔ یا کی بات نہیں کر رہے، یا تو آخر میں یا کی طرف تو اضافت کر رہے ہیں، یہ جو اس میں صحیح ہے اس کے آخر کو کسرہ دے دو۔ غلام کی اضافت کرنی ہے یا کی طرف، تو غلام کا آخر کیا؟ میم، اس میم کو کیا دے دو؟ کسرہ، غلامی۔ کتاب کی اضافت کرنی ہے یا کی طرف، کتاب کا آخر کیا ہے؟ با، تو با کو کیا دے دو؟ کسرہ، کتابی۔ تو یہ معنی ہے کسرت آخرہ، تو اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کے آخر کو کسرہ دے دیں۔ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا، اور یا کو ساکن کر دیں آپ، او فتحتہا، یا اس کو فتحہ دے دیں۔ کتابی، دیکھو میں نے یا کو ساکن پڑھا، کتابی، اسی یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتا ہوں، کتابیہ۔ غلام کی اضافت کی میں نے یا کی طرف، غلام کے میم کو تو کسرہ دے دیا، لیکن یا کو کیسے پڑھنا ہے انہوں نے بتلا دیا کہ یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو، ساکن بھی پڑھ سکتے ہو، کیا بن جائے گا؟ غلامی، اور یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو، غلامیہ۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا، اور یا کو آپ ساکن کر دیں گے، او فتحتہا، یا آپ اس کو فتحہ دے دیں، کا غلامی، اسی طرح غلامیہ، وَدَلْوِی، وَدَلْوِیہ، وَزَبْیِیہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ہر لفظ کو بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ أَلِفًا، اور اگر اس اسم کے آخر میں الف ہو، جس کی آپ اضافت کس کی طرف کرنا چاہتے ہیں؟ یا متکلم کی طرف، تو وہ الف تثبت، وہ الف ثابت رہے گا، الف اسی طرح ثابت اور باقی رہے گا۔ جیسے بھائی کعصایا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اسی طرح رحا کہتے ہیں پنچکی کو۔ رحا کسے کہتے ہیں؟ پنچکی بھائی، یہ کوئی چکی وغیرہ پانی سے میرا خیال چلتی ہے، پانی سے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ پہاڑوں وغیرہ میں اونچی جگہ سے پانی آتا ہے تو اس پانی کے زور سے وہ چکی گھومتی ہے اور اس طرح اس پر پھر آٹا پیسا جاتا ہے بھائی۔ تو عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی، اور رحا پنچکی۔ اب ان کے آخر میں دیکھو الف ہے، تو اب اس کی اضافت کرنی ہے یا کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ الف ثابت رہے گا، اسی طرح پڑھیں۔ تو رحا کی اضافت کریں یا کی طرف، کیسے پڑھیں گے؟ رحایا، اور عصا کی اضافت کریں عصایا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ أَلِفًا، اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو، تثبت، تو الف ثابت رہے گا، عصایا ورحایا، جیسے عصایا اور رحایا۔ خلافا للحزیل، بخلاف قبیلہ حزیل کے،
کا عصیہ و رحیہ، جیسے کہ عصیہ ہے اور رحیہ ہے۔ ہاں، قبیلہ حذیل بھائی یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک عصا یا نہیں پڑھیں گے، عصا کی اضافت جب یا کی طرف کریں گے تو عصیہ پڑھیں گے، وہ عصیہ پڑھتے ہیں اس کو بھائی، وہ عصایا لفظ نہیں بولتے بلکہ کیا بولتے ہیں؟ عصیہ۔ اسی طرح وہ رحایا نہیں بولتے، وہ رحیہ بولتے ہیں بھائی۔ یہ کس طرح عصایا سے عصیہ کیسے ہو گیا؟ تو عصایا اور رحایا یہ تو عام عرب کا طریقہ ہے، وہ الف کو ثابت رکھتے ہیں، لیکن قبیلہ حذیل والے کیا کرتے ہیں؟ وہ یاد رکھیے قبیلہ حذیل یہ جو عصا ہے نا، عصا یہ اصل میں تھا عصبن، کیا تھا؟ عصبن، آخر میں واو تھا، اور واو ہے متحرک بھائی، اور آپ نے صرف میں قانون پڑھا ہے کہ واو جب متحرک ہو اور ماقبل اس کا فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، تو کیا بن گیا؟ عصن، عصا، الف کی اضافہ تنوین کی وجہ سے گر جائے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو عصا اصل میں تھا عصاون، کیا تھا؟ عصاون۔ پھر آپ نے کیا قانون پڑھا؟ قالا میں کیا قانون پڑھا تھا؟ واو متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، تو قالا ہوا۔ اسی طرح عصاون میں، عصاون پہ نظر ہے، عین ہے زبر، صاد ہے اس پر بھی زبر، واو ہے اس پر ضمہ ہے، اور آخر میں نون بھی ہے تنوین والا، عصاون، عصاون، تو آخر میں تنوین والا نون بھی ہے۔ تو یہ واو کو جب آپ نے کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو اب الف آ گیا ساکن، آگے تنوین والا نون ابھی بھی ساکن موجود ہے، تو کیا بن گیا؟ آسان۔ کیا بن گیا؟ آسان۔ الف بھی ساکن، نون بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا، اور تو اس صورت میں اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو الف ہے اور ماقبل فتحہ ہے، اور الف سے ماقبل فتحہ ہو تو الف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ۔ الف سے پہلے تو آتا ہی ہمیشہ فتحہ ہے، تو یہ حرف مدہ ہوتا ہے، تو یہ الف حرف مدہ ہوا، اور جب اجتماع ساکنین میں پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ آسن، آسن۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسن۔ اور لیکن یہ ہے اس میں مقصور بھائی، کیا ہے؟ اس میں مقصور۔ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، موسیٰ، عیسیٰ۔ تو کوئی آپ سے پوچھے آسن، آسن کو لکھتے کس طرح ہیں؟ عین، صاد، الف، اور صاد کے اوپر دو زبریں ڈالتے ہیں، آسن۔ تو آپ سے کوئی پوچھے آسن یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ اس میں مقصور ہے، وہ کہے گا الف کی طرح، آپ تو آسن پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے الف تقدیراً موجود ہے، الف یہاں موجود ہے، صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے، اگر اجتماع ساکنین نہ ہوتا تو اس الف نے نہیں گرنا تھا۔ اور اجتماع ساکنین کس کس میں آیا؟ الف میں اور نون تنوین میں۔ کس میں اجتماع ساکنین آیا تھا؟ الف اور نون تنوین میں۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو یہ اس وجہ سے وہ الف گر گیا۔ ہاں اگر یہ تنوین نہ ہوتی تو اجتماع ساکنین نہ ہوتا، اور اجتماع ساکنین نہ ہوتا تو الف نے گرنا بھی نہیں تھا۔ اچھا تنوین کو ذرا ختم کر دو، ذرا الف لام لے آؤ، کیا لے آؤ؟ الف لام۔ اب دیکھو عصاون تھا نا، اب اس پر الف لام آ گیا تو تنوین آخر سے گر گئی، کیا بن گیا؟ العصاو۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ العصاو۔ اب وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ العصا۔ اب الف نہیں گرے گا، تو الف لام جب اس پر ہو تو پھر الف پڑھتے ہیں، اور جب اس پر الف لام نہ ہو تو پھر اس پر دو زبریں یعنی تنوین پڑھ دیتے ہیں، الف گر جاتا ہے، تقدیراً موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رحا، رحا اصل میں تھا رحایون، رحایون، یعنی وہ واوی ہے تو یہ یائی ہے، تو رحایون تھا، پھر یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، وہ رما والا قانون لگا، رما والا، اور پھر الف بھی ساکن، آگے نون تنوین بھی ساکن، کیا بن گیا؟ رحان، رحان، تو اجتماع ساکنین آ گیا، تو پھر الف حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ رحن، رحن۔
سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اسی پر پھر جب الف لام آئے تو پھر وہ الف نہیں گرے گا. الرحا. سورج سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو دیکھو قبیلہ حذیل والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف آ رہا ہو جب اس کی اضافت کریں، پہلے عام عرب جس اسم کے آخر میں الف ہو اس کی اضافت جب یا کی طرف کریں تو الف کو ثابت رکھتے ہیں، اسی طرح پڑھتے ہیں. اور عصا میں کیا پڑھیں گے؟ عصایا. اور رحا میں کیا پڑھیں گے؟ رحایا. لیکن قبیلہ حذیل والے ان کا طریقہ یہ ہے بولنے کا کہ وہ اگر وہ جو الف ہے وہ واو یا یا سے بدل کر آیا ہو. رحا کے آخر میں اس وقت تو الف ہے لیکن یہ کس سے بدل کر آیا؟ رحا کے یا سے. اور عصا کے آخر میں الف ہے لیکن وہ کس سے بدل کے آیا؟ وہ واو سے. تو وہ یا کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس واو یا یا کو واپس لے آتے ہیں. وہ الف ختم کیا اور واو آ گیا. عصا کے آخر میں پھر واو آ گیا اور یا بھی آگے آ گئی. عین صاد واو اور آخر میں کیا آ گئی؟ یا. تو واو اور یا جمع ہوئے اور واو اور یا جب جمع ہو جائیں تو ضابطہ ہے صرف کا واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو عصیہ ہوا. کیا بن گیا؟ عصیہ. پھر یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. تو صاد کو کسرہ دے دیا، عصیہ ہو گیا. اسی طرح رحا میں یا واپس آ گئی، رحا یا، اور پھر یا کی طرف اضافت ہو گئی تو دو یا آخر میں اکٹھی ہو گئی تو یا کا یا میں کیا کر دیا؟ ادغام. اور پھر تو یہ کیا ہوا؟ رحیہ. اور پھر یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. تو ہا کو کسرہ دے دیا تو رحیہ ہو گیا بھائی. تو گویا عام عرب جب کسی اسم کے آخر میں الف ہو تو اس کو ثابت رکھتے ہیں. کسی عام اسم کے آخر میں جب الف ہو اور اس کی اضافت یا کی طرف کریں تو اس الف کو ثابت رکھتے ہیں چاہے وہ الف واو یا سے بدل کر ہی کیوں نہ آیا ہو. جبکہ قبیلہ حذیل والے اس الف کو واپس واو یا سے بدلتے ہیں اور پھر اس کا پھر اس واو یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں. اسی لیے ان کے نزدیک عصایا کے اندر عصایا کو کیسے پڑھیں گے؟ عصیہ. اور رحایا کو رحیہ. بات سمجھ بھی آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا. اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو تثبت تو وہ ثابت رہے گا کعصایا جیسے عصایا ہے، ورحایا خلافا للحذیل بخلاف قبیلہ حذیل کے، کعصیہ ورحیہ جیسے کہ عصیہ اور رحیہ. وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا. اور اگر اسم کے آخر میں ایسی یا ہو مکسورا ما قبلها کہ مکسور ہو اس یا کا ما قبل. قاضی کی بات کر رہے ہیں بھائی. اس میں منقوص کسے کہتے تھے؟ کہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو. تو اس قاضی کی اضافت آپ یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے کریں گے وہ بتلانے لگے ہیں. تو کہتے ہیں اگر اسم کے آخر میں ایسی یا ہو مکسور ما قبلہا کہ اس یا کا ما قبل مکسور ہو، یا نہیں مکسور بھائی قاضی یا کے نیچے کوئی کسرہ ہے نہیں، یا کا ما قبل مکسور ہے. تو کہتے ہیں اور اگر اس کسی اسم کے آخر میں یا ان ایسی یا ہو مکسور ما قبلہا کہ اس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو. تو ادغمت الیاء فی الیاء تو آپ ادغام کریں گے یا کا یا میں. بھئی ایک تو آخر میں یا پہلے ہی آ رہی ہے جس کا ما قبل کیا ہے؟ مکسور. قاضی کے آخر میں یا ہے اور یا کا ما قبل مکسور. اس قاضی کی اضافت کی یا کی طرف، یا متکلم کی طرف، تو کتنی یا آ گئی آخر میں؟ دو. تو یا کا یا میں کیا کریں گے؟ ادغام. یہ معنی ہے ادغمت الیاء فی الیاء تو آپ ادغام کریں گے یا کا یا میں. وفتحت الیاء الثانیۃ اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے. تو قاضی کے آخر میں ایک یا تھی اور آگے پھر یا متکلم ساتھ ملائی، ان دونوں کا ادغام کر دیا تو دوسری یا کو حرکت دیں گے فتحہ والی تاکہ اجتماع ساکنین نہ آئے بھائی، ورنہ تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں یا ساکن ہو جائیں گی. تو لہذا دوسری کی یا پر کیا پڑھیں گے؟ فتحہ. تو کیسے پڑھیں گے؟
قاضیہ، سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ، اور آپ فتحہ دیں گے دوسری یا کو، لِأَلَّا يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ، تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو۔ التقاء وہی اجتماع ملنا، اجتماع اور التقاء کا ایک معنی، لِأَلَّا يَلْتَقِيَ السَّاكِنَانِ، تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو یا اجتماع ساکنین نہ ہو۔ تقول فی قاضی قاضیہ، تو قاضی کے اندر جب اضافت کر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ قاضیہ، یعنی میرا قاضی۔ وَإِن كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا، اب بتلانے لگے ہیں اگر ایسا اسم آئے جس کے آخر میں واو ہے، جیسے مسلمون میں نون تو اضافت سے گر جائے گا، تو آخر میں کیا رہ گیا؟ واو۔ اور ایسا واو ہے مسلمون، واو سے ماقبل میم پر کیا ہے؟ ضمہ، جیسے قاضی میں یا سے ماقبل کیا تھا؟ کسرہ۔ تو اگر ایسے اسم کی آپ اضافت کرتے ہیں یا کی طرف جس کے آخر میں ایسا واو ہے جس کا ماقبل کیا ہے؟ مضموم ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی پھر اس صورت میں واو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کریں گے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، اور اگر اس اسم کے آخر میں ایسا واو ہو مضموما ما قبلها، جس کا ما قبل مضموم ہو، قلبتها یاءً، تو آپ اس واو کو یا سے پلٹ دیں گے۔ قلب یقلب کا معنی پلٹنا، تو آپ اس کو پلٹ دیں گے اس واو کو یاءً، کس سے؟ یا سے۔ وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ، اور ویسا ہی عمل آپ کریں گے جیسا ابھی آپ نے عمل کیا، یعنی یا کا یا میں ادغام کریں گے، یعنی یا کا یا میں ادغام کریں گے۔ تقول جاءنی مسلمیہ، اصل میں کیا تھا؟ مسلمون، اور اس کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ یا کی طرف، تو مسلمویا، تو واو آیا، اور تو واو کو یا کر کے کیا کیا؟ یا میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ اور پھر یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو میم کو کسرہ دے دیا، کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ یہ معنی ہے تقول جاءنی مسلمیہ، آپ کہیں گے آیا میرے پاس مسلمیہ، میرے فرما بردار، میرے پاس میرے فرما بردار آئے۔ بھئی ترکیب کیجئے، جاءنی مسلمیہ، ایک ایک بات میں نے بیان کر دی، اب آپ نے بہترین ترکیب کرنی ہے بھئی۔ جی، جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، شاباش۔ ہاں، مسلمون مرفوع، ہاں مرفوع، بھئی مرفوع لفظاً، مسلمون مرفوع لفظاً ہونے کا کیا معنی؟ مسلمون کا اعراب کیا ہے؟ واو، اس پہ آپ تلفظ کر رہے ہیں اس وقت؟ مسلمیہ، جی نہیں کر رہے، تو پھر ہاں تقدیراً کا ہو، محلاً نہیں کہنا، کیونکہ محلاً تو مبنی میں آتا ہے، یہ کوئی مبنی تو نہیں، تو کیا ہوا؟ مرفوع تقدیراً مضاف۔ جی آگے، مجرور محلاً مضاف الیہ، شاباش، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء کا فاعل، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو مسلمون مرفوع تقدیراً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، اور تقدیراً کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ جو اعراب کی 16 قسمیں پڑھی تھیں، ان میں آخری قسم کیا تھی؟ کہ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یائے متکلم کی طرف تو اس میں رفع تقدیری ہوتا ہے، کیونکہ وہ رفع تو ہے واو کے ساتھ اور وہ واو تو نہیں آ رہا، تو رفع ہوتا ہے تقدیری، اور نصب اور جر کیا ہوتا ہے؟ لفظی، کیونکہ مسلمیہ نصب کی صورت میں کیا ہوگا؟ مسلمین، اور اس کی اضافت کس کی طرف؟ یا کی طرف، تو نون تو گر گیا، تو وہ یا مسلمین والی یا ابھی بھی ہے، اس کا یا میں ادغام ہو گیا، مسلمیہ۔ دو یا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ ایک مسلمین والی یا ہے، ایک اضافت والی یا ہے۔
تو حالت نصبی اور جری میں نصب بھی اس پر لفظاً آئے گا کیونکہ یا پر تلفظ کر رہے ہیں، اور جر بھی کیا آئے گا؟ لفظاً. لیکن رفع کیا آتا ہے؟ تقدیراً بھائی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءنی مسلمیہ، میرے فرما بردار آئے میرے پاس. وفي الاسماء الستة مضافة الى ياء المتكلم تقول اخي وابي وحمي وهني وفي عند الاكثر وفمي عند قوم. بھئی اسماء ستہ مکبرہ ان کی اضافت جب یا کی طرف کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ یاد رکھیے یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں یہ محذوفۃ الاعجاز ہیں. یہ کیا ہیں؟ محذوفۃ الاعجاز. اعجاز جمع ہے عجوز کی. عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو، جیسے گائے بیل ہوتا ہے نا، اور ایک ان کا اگلا سر کی طرف والا حصہ، ایک پچھلا دھڑ جو ہے پچھلا حصہ، تو اس کو کہتے ہیں عجوز. عجوز. تو یہ جو اسماء ستہ ہیں یہ محذوفۃ الاعجاز ہیں، یعنی ان کا پچھلا حصہ محذوف ہے. ان کا پچھلا حصہ محذوف. اخن، اخن اصل میں تھا اخون، آخر میں واو تھا، پھر اس واو کو عرب نے حذف کر دیا اور وہ اخون نہیں پڑھتے، وہ اس کو اخن پڑھتے ہیں. اب یہ اصل میں تھا اباون، وہ آخر میں واو نہیں پڑھتے، ابن پڑھتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. اسی طرح ہمن ہے، ہمون تھا، واو گر گیا. ہانن اصل میں کیا تھا؟ ہاناون. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ فم، منہ کو فم کہتے ہیں نا، یہ اصل میں تھا، تو یہ اصل میں فوہن یا فواہن تھا، پھر آخر سے ہا کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ فاون. فاون. پھر اس واو کو میم سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ فمن. بھائی اس واو کو میم سے کیوں بدلا؟ وجہ یہ کہ اس کو اگر میم سے نہ بدلتے تو اس واو نے گر جانا تھا، کیونکہ واو آخر میں ہو، کنارے پر ہو تو وہ عموماً گر جاتا ہے. سورج کیسے گرنا تھا؟ دیکھو فاون، واو متحرک، ما قبل فتحہ، کس سے بدلا؟ الف سے، اور آخر میں تنوین والا بھی نون، تو کیا بن گیا؟ فان. فان. پھر الف بھی گر جائے گا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، تو کیا رہ جائے گا؟ فن. تو دیکھا صرف فا رہ گئی، وہ واو بھی گر گیا، الف ہوا اور پھر گر گیا. تو لہذا واو طرف میں آ گیا تھا تو اس نے بھی گر جانا تھا، تو پھر ایک ہی حرف رہ جاتا فا. لہذا ابھی سے اس کا علاج کیا گیا کہ اس واو کو گرنے سے پہلے ہی میم سے بدل دیا گیا. اور میم سے اس لیے بدلا کیونکہ واو بھی ہے شفوی، میم بھی ہے شفوی. شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، اور واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، میم بھی ہونٹوں سے. آپ واو ذرا ادا کریں، واو واو دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوا. میم ادا کریں، میم دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوا. تو واو بھی شفوی، میم بھی شفوی، تو واو کو کس سے بدل دیا؟ میم سے بدل دیا، تو فمن ہوا. تو معلوم ہوا یہ اسماء ستہ جو ہیں محذوفۃ الاعجاز ہیں، ان کا آخری حصہ کیا ہے؟ محذوف ہے، آخری حرف ان کا حذف کیا گیا ہے. تو اب ان کی جب اضافت کریں گے یا کی طرف تو کیا وہ جو محذوف واو یا آخر سے حذف ہوا ہے کیا اس کو واپس لائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو واپس نہیں لائیں گے. اخون، واو گر گیا، اخن رہ گیا. اس کی اضافت جب یا کی طرف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اخی. اب وہ واو واپس نہیں آئے گا. اگر وہ واو اب واپس آتا پھر تو اس واو نے پھر یا کے اندر اس کا ادغام ہو جاتا، واو اور یا اکٹھے ہوتے اور اس کا یا میں ادغام ہوتا تو کیا بنتا؟ اخیہ. حالانکہ اخیہ نہیں پڑھتے، عرب کیا پڑھتے ہیں؟ اخی. اسی طرح ابی. تو معلوم ہوا ان میں جو حرف حذف ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا بھائی. اور اسی طرح فم. فم اس کی جب اضافت یا کی طرف کریں تو کیسے کہیں گے؟ فمی. ہاں بعض عرب کیا کرتے ہیں وہ اس واو کو واپس لے آتے ہیں. یہ میم کس سے بدلا ہے؟ واو سے، تو وہ واو واپس لے آئے.
اور آخر میں یا کی طرف اضافت کر دی تو کیا بن گیا؟ فویا، فویا۔ پھر و اور یا اکٹھے ہوئے تو و کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا، فیا۔ اور پھر یا ما قبل میں کسرہ چاہتی ہے تو کیا بن گیا؟ فیا۔ تو بعض عرب فیا پڑھتے ہیں، یعنی اس واو کو واپس لے آتے ہیں، اور بعض اس واو کو واپس نہیں لاتے، میم آ چکا ہے، میم ہی کو باقی رکھتے ہیں اور یا کی طرف اضافت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فمی۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور وہ اسماء ستہ کے اندر اس حال میں کہ جب وہ مضاف ہوں یا کی طرف، یا متکلم کی طرف، تقول تو آپ یوں کہتے ہیں اخی و ابی و حمی و ہنی و فی عند الاکثری، اور اکثر عرب کے نزدیک فیا پڑھتے ہیں، و فمی عند قوم، اور بعض لوگوں کے نزدیک فمی، یعنی اکثر عرب اس واو کو واپس لے کر آتے ہیں اور یا میں ادغام کرتے ہیں، تو اکثر کے نزدیک فیا پڑھتے ہیں اور فمی، بعض عند قوم کچھ، وفمی عند قوم، اور کچھ لوگوں کے نزدیک فمی پڑھتے ہیں۔ وذو لا یضاف الی مضمر اصلا۔ اچھا بھائی، یہ تو اخی، ابی، حمی، ہنی اور فی، یہ تو 5 ہو گئے اور یہ تو اسماء ستہ ہیں، تو زو کی جب یا کی طرف اضافت کریں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہتے ہیں بھائی زو کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے زو مالن، مال والا، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ اصلا، اور ذو مضاف نہیں ہوتا ضمیر کی طرف اصلاً، ای قطعاً، قطعی طور پر۔ وَقَوْلُ الْقَائِلِ شِعْرٌ إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوهُ شَاذٌ۔ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علم نحو اس میں عربی زبان کے قاعدے بیان ہوتے ہیں کہ عرب اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں، یہاں رفع اس طرح پڑھتے ہیں، نصب اس طرح پڑھتے ہیں، جر اس طرح پڑھتے ہیں، اور اس کو پھر باقاعدہ ضابطوں کی شکل دے دی کہ آپ بھی جہاں فاعل ہے اس پر رفع پڑھنا، جب مفعول ہے نصب پڑھنا، مبتدا ہے اس پر بھی رفع پڑھنا، خبر ہے اس پر بھی رفع پڑھنا، یہ سارے ضابطے عربی زبان سے لیے گئے۔ اور میں نے بتلایا اس کے لیے بطور دلیل کہ وہ عرب کے اشعار پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں فصیح و بلیغ شاعر، ہر شاعر کا شعر نہیں، جو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے جن کے کلام کو پورے عرب والے جو ہیں وہ بطور سند کے تسلیم کرتے تھے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کے شعروں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے فاعل پر رفع پڑھا، اس نے فاعل پر رفع پڑھا، ہر جگہ یہ فاعل پر رفع پڑھتے جا رہے ہیں، معلوم ہوا فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر جگہ یہ مفعول پر نصب پڑھتے جا رہے ہیں، معلوم ہوا عربی زبان میں مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو گویا اشعار کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی، تو اس پر کوئی اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی؟ ہم آپ کو ایک عربی کے فصیح و بلیغ شاعر کا شعر ذکر کرتے ہیں کہ اس نے ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہے، معلوم ہوا ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے، اس شعر کے اندر آئی ہے، تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ شاذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شاذ، یعنی نادر ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے، ہم نے پورے کلام عرب کو چھان مارا، ہمیں کوئی اکا دکا مثال ملی جس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی تھی۔ تو پورے کلام عرب میں ایک آدھی مثال ملنا، اس کا مطلب ہے عام عرب کوئی بھی نہیں اضافت کرتا، اگر کرتے تو اس کی ہمیں بکثرت مثالیں ملتی۔ لہذا ایک چیز جو نہایت نادر ہو وہ اس پر ضابطے نہیں بنائے جاتے، لہذا اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شاذ، جو استعمال کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن ہے نادر، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ تو وہ شاذ ہے اور شاذ پر ضابطے مرتب نہیں ہوتے۔ النادر کالمعدوم،
وہ چیز جو نادر ہو اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے، گویا ہے ہی نہیں۔ معدوم کا کیا معنی ہے؟ جو چیز ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں۔ تو النادر کالمعدومی، نادر چیز کس کی طرح ہوتی ہے؟ معدوم کی طرح، گویا اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا کہ گویا ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں وقول القائل، اور کسی کہنے والے کا یہ قول، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، یا انما حسر کے لیے، یعرف، عرف یعرف کے معنی جاننا، ذا الفضل یہ اصل میں ہے ذو الفضل، فضل والا، ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا، تو ذو الفضل فضل والا، فضیلت والا یعنی مرتبے والا۔ اور پھر یہ حالت نسبی میں ہے، مفعول ہے، تو اور حالت نسبی میں کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کا، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یائل متکلم، ان کا رفع تھا واو کے ساتھ، نصب تھا الف کے ساتھ، اور جر تھا یا کے ساتھ، تو یہ حالت نسبی میں ہے، اس لیے ذل فضلی الف آیا۔ سورج سمجھ میں آگے؟ یہ مفعول ہے کہ جانتا ہے مرتبے والے کو، من الناس لوگوں میں سے، مرتبے والے لوگوں میں سے مرتبے والے کو جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ ذووہ، آگے فاعل آ رہا ہے، یہ ذوو جمع ہے ذو کی، ذوو اصل میں تھا ذوونا، مسلمون کی طرح ہے، واو نون جمع مذکر سالم ہے، اور اس کے آخر میں نون تھا، اور نون اضافت سے گر جاتا ہے، تو ہا ضمیر کی ہا کی طرح جب اضافت کی وہ نون گر گیا تو کیا بن گیا؟ ذووہ۔ تو یہ ذوو مرفوع لفظاً ہے مضاف، اور ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لوگوں میں سے مرتبے والے کو جانتا ہے، ذووہ، ذو کا کیا معنی تھا؟ والا، اور ذوو والے جمع ہو گئی نا، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے فضل کو، فضل والے، فضل والے کو فضل والے ہی جانتے ہیں، جو بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اس کو بڑے مرتبے والے ہی جانتے ہیں، جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ ہر آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بڑا اللہ والا ہے اور اللہ کا ولی ہے، لیکن جو دوسرے اللہ والے ہوتے ہیں وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یقیناً یہ آدمی بہت اونچا مقام رکھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شاعر کہتا ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، کہ مرتبے والے کو لوگوں میں سے مرتبے والے ہی جانتے ہیں۔ دیکھو انما کو ذرا ختم کرو، لوگوں میں سے مرتبے والے کو مرتبے والے جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ توجہ ہے، لوگوں میں سے جو مرتبے والا ہے اس کو مرتبے والے جانتے ہیں۔ کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کا ذکر نہیں، لیکن شروع میں جب انما لگا دیے اس نے حصر کا فائدہ دے دیا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا مرتبے والے، لوگوں میں سے جو مرتبے والا ہے اس کو مرتبے والے ہی جانتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا کوئی اور نہیں جانتا، مرتبے والے کو مرتبے والے ہی جانتے ہیں، یہ ہے حصر بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ترکیب کیجئے بھائی، انما حصر کے لیے آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ انما حصر کے لیے ہے، یہ مرکب ہے انا اور ما سے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ما ملغا عن العمل، اس کو عمل سے روک دیتا ہے۔ تو بس یوں کیجئے، انما حصر کے لیے ہے، آگے ترکیب کیجئے، یعرف فعل، ذا منصوب لفظاً مضاف، شاباش، الفضل مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یعرف کے لیے، اور من جارہ، الناس مجرور جار مجرور مل کر ہاں جی متعلق ہوئے یعرف کے ساتھ، جی آگے
زو مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو کہتے ہیں وقول القائل انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، اور کسی شاعر کا یہ جو قول ہے، کون سا قول؟ انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، یہ قول جو ہے شاذ، یہ شاذ ہے۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ وَهَنٌ وَفَمٌ وَذُو لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ۔ اچھا، ان اسموں کو جب اضافت سے کاٹ دیں، اخی، ابی، حمی وغیرہ، ان کو جب اضافت سے کاٹ دیں، اضافت ختم کر دیں، پھر ان کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا یہ تو ہے محذوفۃ الاعجاز، ان کا آخری حصہ کیا ہے؟ محذوف، تو کیا وہ آخری حصہ جو حذف ہوا تھا وہ واپس آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اخی کس سے یا ختم کی تو کیسے پڑھیں گے؟ اخن۔ ابی سے یا ختم کی تو ابن پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب آپ کاٹ دیں ان اسموں کو اضافت سے، قُلْتَ تو آپ یوں کہیں گے اخن وَأَبٌ وَحَمٌ وَهَنٌ وَفَمٌ۔ اور زو کو کیسے پڑھیں گے جب اضافت سے کاٹ دیں؟ کہتے ہیں وَزُو لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّةَ، زو اس کو اضافت سے کبھی بھی نہیں کاٹا جاتا، زو کو وَزُو لَا يُقْطَعُ، زو کو کاٹا نہیں جاتا، عَنِ الْإِضَافَةِ اضافت سے، قطعاً البتہ قطعی طور پر، اے قطعاً قطعی طور پر۔ هذا كله بتقدیر حرف الجر۔ آگے اب صاحب ہدایت النحو بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجرور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ ہاں، اس مضاف الیہ کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ جس میں حرف جر لفظوں میں ہوگا اور ایک وہ جس میں حرف جر تقدیراً ہوگا۔ کہتے ہیں یہ وہ صورتیں ہم نے اضافت والی ذکر کر دیں، ان سب میں دیکھو حرف جر تقدیراً ہے۔ جن میں حرف جر لفظاً آئے گا اس کو جار مجرور کہتے ہیں، اور وہ حروف کی بحث میں آئیں گے۔ کہاں پر آئیں گے؟ حروف۔ تو کہتے ہیں هذا كله بتقدیر حرف الجر، یہ سارا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا، باقی وہ قسم جس کے اندر حرف جر لفظوں کے اندر آتا ہے، فسیأتیک فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، تو وہ عن قریب آ جائے گا آپ کے پاس تیسری قسم میں انشاءاللہ۔ تیسری قسم یعنی حروف کی بحث میں۔ بھائی الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ ہے یہ خاتمہ ہے توابع کے بیان میں۔ بھائی مرفوعات کا بیان مکمل ہوا، انہوں نے آپ کو بتلایا مرفوعات 8 ہیں۔ پھر منصوبات کا بیان آیا، وہ بھی مکمل ہوا، انہوں نے آپ کو بتلایا کہ منصوبات 12 ہیں۔ اس کے بعد مجرورات کا بیان آیا، وہ بھی مکمل ہو گیا، اس میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مجرور صرف مضاف الیہ ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہو مجرور 2 ہیں، ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو، ایک وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ بھائی اب خاتمہ ذکر کر رہے ہیں بھائی توابع کے بیان میں۔ کس کے بیان میں؟ توابع کے بیان میں۔ بھئی یاد رکھیے ابھی تک جو آپ نے پڑھا، کچھ لفظ انہوں نے آپ کو بتلائے ہمیشہ مرفوع ہوں گے، کچھ ہوں گے جو منصوب ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے۔ ان ساروں پر عامل اس اصلاً داخل ہوتا تھا، براہ راست عامل ان پر داخل ہو کر ان کو رفع دیتا تھا یا نصب دیتا تھا یا جر۔ مثلا ضرب زید، اس زیدن پر ضربہ براہ راست داخل ہوا اور اس نے اس کو رفع دیا۔ ضرب زید عمرا، اس عمرا کو ضربہ نے براہ راست نصب دیا۔ زید عالم، زید ہے مبتدا، عالم ہے خبر۔ زید پر ابتدا عامل معنوی جو ہے اس نے عمل کیا براہ راست اور اس کو رفع دیا۔ عالم اس میں بھی ابتدا ہے اور یہ عامل معنوی ہے، اس نے براہ راست عمل کیا اور اس نے رفع دیا۔
اور اسی طرح مررت بزید، یہ زید ہے مجرور، اس پر با جارہ براہ راست داخل ہوئی اور اس کو جر دیا. تو ابھی تک جو مرفوعات، منصوبات، مجرورات گزرے ان پر عامل براہ راست اثر ڈالتا، عمل کرتا اور ان کو نصب، جر یا رفع دیتا. ان پر کیا ہے؟ عامل براہ راست سیدھا ان پر عمل کرتا اور ان کو رفع دیتا یا نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے. لیکن اب آگے کچھ توابع کا بیان کرنے لگے ہیں. توابع کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر عامل براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے. جیسے صفت جاءنی رجل عالم، یہ رجل مرفوع ہے کیونکہ جاء کے لیے فاعل ہے، تو جاء اس میں براہ راست عمل کر رہا ہے اور اس کو رفع دے رہا ہے. اور یہ عالم جو آگے صفت آ رہی ہے، نہیں، جاء اس میں براہ راست عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ رجل کا تابع ہے. یہ صفت کیا ہے؟ رجل کے تابع ہے. رجل پر رفع آیا تو اس صفت پر بھی رفع آ گیا. اگر رجل پر نصب ہوتا تو صفت پر بھی نصب ہوتا. رجل پر اگر جر ہوتا تو صفت پر بھی جر ہوتا. تو آگے یہ کچھ توابع آ رہے ہیں. توابع جمع ہے تابع کی. تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. تو یہ بھی اپنے ماقبل کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. یعنی ماقبل پر اگر رفع آئے تو ان پر بھی کیا آتا ہے؟ رفع. اگر ماقبل پر نصب آئے تو ان پر بھی نصب، اور ماقبل پر جر آئے تو ان پر بھی جر آتا ہے. تو آگے اب خاتمے کے اندر ان توابع کا بیان کرنے لگے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ توابع 5 ہیں. بھائی توابع کتنے ہیں؟ 5 ہیں. صفت ہے اور معطوف بالحرف ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے. ان سب پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں الخاتمۃ فی التوابع، یہ خاتمہ ہے توابع کے بیان میں. اعلم، تو جان لے، ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، کہ وہ جو گزرے ہیں اسماء معربہ، وہ اسم جو معرب تھے جو گزرے ہیں. ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، وہ جو اسماء معربہ گزرے ہیں. اسماء جمع ہے، المعرب اس کی صفت ہے. جمع کی صفت واحد مؤنث لائے، معرب معربۃ مؤنث لائے، واحد مؤنث. کیوں؟ کیونکہ جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں، تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث لائے. بھائی تو کہتے ہیں وعلم، کہتے ہیں اعلم، جان لے تو، ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، وہ جو اسماء معربہ اب تک گزر گئے. کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا اعراب کیا تھا؟ اصالتن تھا. کہتے ہیں اعلم، جان لے تو، ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، وہ جو گزرے ہیں اسماء معربہ. کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا اعراب اصالتن تھا، یعنی کہ کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے نہیں تھا ان کا اعراب، بلکہ اصالتن اصل کے اعتبار سے ان کا اعراب ہوتا تھا. بِأَن دَخَلَتْ الْعَوَامِلُ، بَإِن صورت کے ان پر عوامل داخل ہوتے تھے براہ راست. بھائی خود عامل ان کو کیا کرتا تھا؟ رفع دیتا تھا، نصب دیتا تھا یا جر دیتا تھا. بھائی دیکھیے جاءنی رجل عالم، یہ رجل پر رفع کیوں آیا؟ کیونکہ اس پر جاء عامل داخل ہوا. اور یہ عالمن پر رفع کیوں آیا؟ اس کو جاء نے رفع نہیں دیا بلکہ یہ اپنے موصوف کے تابع ہے. تو رجل پر جو رفع آیا، جو اعراب آیا، وہ اصالتن آیا. اصالتن کیا معنی؟ کہ عامل براہ راست اس پر داخل ہوا، اس نے اس میں عمل کیا. جبکہ عالمون پر جو رفع آیا وہ اس کے تابع ہونے کی وجہ سے آیا، اس پر عامل داخل نہیں ہوا. یہ معنی ہے کہ ان کا اعراب جو تھا بالاصالۃ، اصالتن تھا. بِأَن دَخَلَتْ الْعَوَامِلُ، کہ بائیں صورت کے ان پر عوامل داخل ہوئے تھے. من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. یہ بیان ہے اسماء معربہ کا. وہ جو اسماء معربہ
وہ جو معرب اسما گزرے ابھی تک، کون سے معرب اسما؟ کہتے ہیں بھئی یعنی کہ جو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جو بھی گزرے ان ساروں کا اعراب کیا ہوتا تھا؟ اصالتن تھا۔ کیسے اصالتن تھا؟ کہتے ہیں بِأَن دَخَلَتْهَا الْعَوَامِلُ، بَإِن صورت، با تصویریہ ہے، صورت بتلا رہی ہے۔ کس طرح تھا اصالتن؟ بَإِن صورت کہ ان پر عوامل داخل ہوتے تھے، وہ جو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات ابھی تک جتنے گزرے ان پر عامل داخل ہوتے تھے۔ فقد یکون، آگے کہتے ہیں فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، اور کبھی کبھار اسم کا اعراب جو ہوتا ہے وہ اپنے سے ما قبل کی تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے سے ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّ التَّابِعَ، اور اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تابع کہتے ہیں۔ بھئی تابع کیوں کہتے ہیں؟ میں نے معنی بتا دیا، پیچھے چلنے والا، تو یہ بھی اپنے سے ما قبل کے پیچھے چلنے والا ہے اعراب کے اندر، تو کہتے ہیں یسمى التابع، اور اس اسم کو تابع کہتے ہیں لأنه يتبع ما قبله في الاعراب، اس لیے کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل کا تابع ہوتا ہے اعراب کے اندر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو تابع کہتے ہیں۔ اب بھائی اس کی باقاعدہ تعریف اب کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، ہر وہ دوسرا ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ دوسرا ہے۔ جاءنی زید، جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، رجل ہے پہلے اور عالم ہے دوسرے، تو یہ وہ کل ثان، ہر دوسرا ہے، رجل پہلے عالم بعد میں، تو تابع پہلا ہے یا دوسرا ہے؟ دوسرا، یہی بیان کریں وہ کل ثان، ہر دوسرا ہے۔ سوال پیدا ہوا، اسی طرح بعض اوقات 3 4 صفتیں آ جاتی ہیں، رجل، عالم، فاضل، شجاع، تو فاضل بھی رجل کی صفت، عالم بھی رجل کی صفت، شجاع بھی رجل، عالم، فاضل، شجاع وغیرہ۔ تو آپ تابع کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ دوسرا ہے، تو رجل ہوا پہلے نمبر پر، عالم دوسرے نمبر پر، یہ بھی صفت، فاضل یہ بھی صفت، تو یہ بھی تابع ہے۔ آگے شجاع وہ بھی صفت، وہ بھی کیا ہے؟ تابع۔ تو یہ تو آپ کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ یہ تو دوسرے نمبر پر نہیں ہے، یہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے تو کیا کہا؟ وہ کل ثان، تابع ہر وہ دوسرا ہے۔ جواب یہ کہ دوسرے سے مراد دوسرے نمبر پر آنے والا نہیں ہے، دوسرے سے مراد دوسرے درجے والا ہے۔ جس پر عامل براہ راست داخل ہو وہ ہے پہلے درجے والا، اور جو اپنے سے ماقبل کے تابع ہے یہ ہے دوسرے درجے والا، چاہے پھر یہ دوسرے نمبر پہ آئے، تیسرے پہ آئے، چوتھے پہ آئے، پانچویں پہ آئے، ہے تو یہ دوسرے درجے والا۔ مثلا میں نے کیا کہا؟ جاءنی رجل عالم فاضل شجاع، رجل پہلے درجے والا، پہلے درجے والا کیوں؟ کیونکہ اس پر عامل براہ راست داخل ہو رہا ہے، اور آگے عالم فاضل اور شجاع کیا ہے؟ رجل کے صفت۔ تو رجل کا جب پہلا درجہ تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے عالم کا بھی دوسرا درجہ، آگے فاضل بھی رجل کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا درجہ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، شجاع بھی رجل کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا درجہ کیونکہ یہ اس رجل کی صفت ہے۔ تو ثانی سے مراد کیا ہے؟ دوسرے درجے والا مراد ہے، دوسرے نمبر والا مراد نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ کل ثان، ہر وہ دوسرے درجے والا ہے، معرب جس کو اعراب دیا گیا ہو۔ رجل عالم، عالم پر بھی اعراب آیا یا نہیں آیا؟ یہی بات بیان کریں، ہر وہ دوسرے درجے والا ہے، معرب جس کو اعراب دیا گیا ہو۔ بھائی کون سا اعراب آئے گا اس پر؟ اپنے سے ما قبل والا ہی، رجل عالم، عالم پر کون سا اعراب آئے گا؟ رجل والا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کل، ہر دوسرے درجے والا ہے، معرب جس کو اعراب دیا گیا ہو، بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ اپنے سے ما قبل کا اعراب، من جہت واحدہ ایک ہی جہت سے، ایک ہی جہت سے۔ بھئی ایک ہی جہت سے کیا معنی؟ یہ ذرا مشکل بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک ہی جہت سے ہونے کا معنی یہ ہے، بھئی دیکھیے
اولاً آیا موصوف، موصوف پر عامل نے براہ راست عمل کیا، اس کو رفع دیا. یہ جو ابھی ہم نے مثال کی جانی رجل عالم، اس میں تو رجل مرفوع ہے. یہی کبھی موصوف منصوب ہوتا ہے، رأیت رجلا عالما، دیکھو رجلا منصوب ہے اور عالما اس کی صفت بھی منصوب. مررت برجل عالم، دیکھا رجل مجرور ہے تو عالم اس کی صفت بھی مجرور. تو موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا بھی اعراب. اب ہم اس وقت تعریف کریں تابع کی، اور صفت بھی کس میں سے ہے؟ تابع میں سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ تابع کسے کہتے ہیں؟ جو کس نمبر پر آئے؟ دوسرے درجے پر آئے، دوسرے درجے پر آئے، اور اس پر وہی اعراب آئے جو کس پر ہو؟ اس سے ماقبل پر ہو. کس پر ہو؟ اس سے ماقبل پر ہو. اگر اس پر رفع تو اس پر بھی رفع، اس پر نصب تو اس پر بھی نصب، اس پر جر تو اس پر بھی جر. اور یہ جو اعراب اس پر جو آیا اور ماقبل پر آیا، یہ ایک ہی جہت سے آنا چاہیے. ماقبل پر بھی اعراب آیا اور اس پر بھی اعراب، یہ ایک ہی جہت سے آنا چاہیے. یعنی جس چیز نے ماقبل میں رفع کا تقاضا کیا، اسی چیز نے مابعد میں بھی رفع کا تقاضا کیا. یعنی مقتضی ایک ہونا چاہیے، تقاضا کرنے والی چیز ایک ہونی چاہیے. مثلا جاءنی رجل عالم، یہ عالم مرفوع ہے کس بنا پر؟ فاعل ہونے کی بنا پر. اسی کے اس فاعل ہونے نے ہی تقاضا کیا کہ عالمون کو بھی مرفوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. تو جس فاعلیت نے رجل کے رفع کا تقاضا کس نے کیا تھا؟ فاعلیت نے، فاعل ہونے نے. کس چیز نے؟ فاعل ہونے نے. ہاں تو یوں لفظ بولو فاعلیت. فاعلیت کا معنی ہے فاعل ہونا. تو رجل کے رفع کس نے کہا کہ رجل پر رفع ہے؟ کس نے تقاضا کیا؟ رجل کی فاعلیت نے. اسی فاعلیت ہی نے تقاضا کیا کہ عالمون پر بھی کیا آنا چاہیے؟ رفع، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. اسی فاعلیت نے تقاضا کیا کہ آگے فاضلون پر بھی کیا آئے؟ رفع آئے، کیونکہ اس کی فاعل کی صفت ہے. اسی فاعلیت نے تقاضا کیا کہ شجاعان پر بھی کیا آئے؟ رفع آئے، کیونکہ یہ اس رجل کی صفت. تو گویا رجل میں اور عالمون میں رفع کا تقاضا کرنے والی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جہت ہے، یعنی مقتضی ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ فاعلی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ان ساری چیزوں کے اندر وہی فاعلیت تقاضا کر رہی ہے رفع کا، بھائی وہی فاعلیت. اسی طرح رأیت رجلا عالما، رجلا موصوف منصوب ہے تو عالما صفت بھی منصوب. اور دونوں تو عالمن تو ذرا تعریف لگاؤ، یہ کتنے نمبر پر ہے؟ دوسرے درجے میں ہے، اور اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل پر ہے. اور دونوں میں ایک ہی چیز ہے اعراب کا تقاضا کرنے والی، جہت واحدہ سے اعراب آ رہا ہے. کس طرح جہت واحدہ؟ یعنی مقتضی ایک ہے. کیسے؟ رجلن میں نصب کا تقاضا کس نے کیا؟ مفعولیت نے، اس کے مفعول ہونے نے. اسی مفعول ہونے نے ہی تقاضا کیا کہ آگے عالمن پر بھی کیا آنا چاہیے؟ نصب، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا مبتدا خبر نکل گئے. دیکھو مبتدا پر بھی رفع ہوتا ہے، خبر پر بھی رفع ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ کہیں خبر تابع ہے، خبر دوسرے درجے پہ آ رہی ہے یا نہیں؟ کل ثان دوسرے مرتبے پر بھی ہے، اور نیز اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل پر ہے. خبر پر رفع ہے، ماقبل پر بھی کیا ہے؟ رفع. مبتدا پر بھی رفع. لیکن جب قید لگا دی نا من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے یہ اعراب ہونا چاہیے دونوں پر، تو اب خبر نکل گئی، اب وہ تابع نہ رہی. کیوں؟ کیونکہ مبتدا مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور خبر بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. نہیں، خبر تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس میں رفع کی وجہ الگ. مبتدا میں رفع کی وجہ، مبتدا کیوں مرفوع؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. اور خبر کیوں مرفوع؟ خبر ہونے کی بنا. تو ایک ہی چیز دونوں میں رفع کا تقاضا کر رہی ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ الگ الگ چیزیں ہیں. تو دیکھا خبر بھی ورنہ تابع کی تعریف میں داخل ہو رہی تھی. کس طرح؟ خبر دوسرے نمبر پر بھی، دوسرے درجے پر بھی ہے، اور خبر پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل یعنی مبتدا پر ہے. البتہ جہت ایک نہیں ہے، وہاں پر مبتدا میں رفع کا تقاضا مبتدا ہونے نے کیا، اور خبر میں رفع کا تقاضا خبر ہونے نے کیا. اسی طرح مفعول ثانی بھی نکل گیا.
سمیت الرجل زیدن، سمیت میں نے نام رکھا، الرجل اس آدمی کا، زیدن کیا نام رکھا؟ زیدن۔ دیکھو الرجل ہے منصوب اور زیدن بھی کیا ہے؟ منصوب۔ الرجل ہے مفعول اول اور زیدن ہے مفعول ثانی، تو لیکن یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہا تھا۔ کیسے؟ یہ زیدن مفعول ثانی، یہ مفعول، اس سے ما قبل کیا ہے؟ مفعول اول، تو زیدن کیا ہے؟ مفعول ثانی، تو یہ دوسرے مرتبے پر ہوا، اور نیز اس پر بھی وہی نصب ہے جو ما قبل پر نصب، لیکن جہت ایک نہیں ہے، اس لیے وہ نکل گیا۔ کیوں جہت ایک نہیں؟ کیونکہ ما قبل الرجل میں کس چیز نے تقاضا کیا؟ مفعول اول ہونے نے، مفعولیت نہ کہو، مفعول اول ہونے نے تقاضا کیا کہ یہ مفعول اول ہے، اس پر نصب آنا چاہیے، اور زیدن میں مفعول ثانی ہونے نے تقاضا کیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں میں تو یہ لہذا مفعول ثانی کیا ہوا؟ تابع کی تعریف سے نکل گیا۔ تعریف اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو جہت واحدہ کا کیا معنی ہے؟ کہ مقتضی ایک ہو، اعراب کا تقاضا کرنے والی چیز ایک ہو۔ تو کہتے ہیں وہ ہوا کل ثانٍ، وہ ہر دوسرے درجے والا ہے، معرب باعراب سابقہ، جس کو اعراب دیا گیا ہو اپنے سے ما قبل والا اعراب، من جہت واحدہ، ایک ہی جہت، یعنی ایک ہی مقتضی ہو بھائی دونوں میں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، وہ کل ثانٍ، ہر وہ دوسرے مرتبے والا ہے، معرب باعراب سابقہ، جس کو اعراب دیا گیا ہو اپنے سابقہ یعنی اپنے سے ما قبل کے اعراب کے ساتھ اس کو اعراب دیا گیا ہو، من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے، یعنی دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو بھئی۔ تو اس کو یہ ہے تابع، یہ ہے تابع۔ اور والتوابع خمسۃ اقسام، اور توابع جو ہیں وہ 5 قسم پر ہیں، النعت والعطف بالحروف والتاکید والبدل وعطف البیان۔ النعت ایک نعت ہے، نعت بھائی صفت وصف، چاہے نعت کا لفظ بول لیں، چاہے وصف کا لفظ بول لیں، چاہے صفت کا، تینوں کا ایک ہی معنی۔ تو پہلی قسم وصف ہے یعنی صفت ہے، والعطف بالحروف، اور دوسری قسم عطف بالحروف ہے، یعنی جو بھئی جاءنی زید و عمر، یہ عمر کا عطف کس پر؟ زید پر۔ جاءنی زید و عمر، یہ عمر کیا ہے؟ تابع ہے، کیونکہ دوسرے درجے والا ہے، اور اس پر بھی وہ رفع، جیسے کہ ما قبل پر کیا تھا؟ رفع تھا، اور دونوں میں مقتضی بھی ایک ہی ہے۔ زید میں فاعل ہونے تقاضا کر رہا تھا مرفوع ہو، جاءنی زید و عمر، اور عمر میں بھی وہی فاعلیت ہی تقاضا کر رہی ہے کہ اس پر بھی کیا آنا چاہیے؟ رفع۔ تو یہ ہے تو والعطف بالحروف، اور وہ جو عطف معطوف بالحروف ہوتا ہے، والتاکید، اور تاکید موقت اور تاکید بھی اسی طرح ہے، والبدل، بدل اور مبدل منہ بھی اسی طرح ہے، وعطف البیان، اور عطف بیان بھی۔ النعت صفت ہے، صفت کا وہی اعراب جو ما قبل میں موصوف کا ہوتا ہے، والعطف بالحروف، معطوف بالحروف، معطوف کا وہی اعراب جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے ما قبل میں، تاکید کا وہی اعراب جو ما قبل میں مؤکد کا اعراب ہوتا ہے، جو پہلے آئے وہ مؤکد، جو بعد میں آئے وہ تاکید، تو تاکید کا وہی اعراب جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد کا۔ بدل کا وہی اعراب جو مبدل منہ کا ہوتا ہے، جو ما قبل میں آئے وہ ہے مبدل منہ، جو بعد میں آئے وہ بدل، تو بدل کا وہی اعراب جو کس کا ہے؟ مبدل منہ کا۔ عطف البیان، عطف بیان جو بعد میں آئے اور ما قبل میں آئے جو آئے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، تو عطف بیان کا وہی اعراب جو کس کا اعراب؟ معطوف علیہ کا بھئی۔ چلیے بس بھئی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔